یہ رمضان کا مقدس اور عظیم مہینہ چل رہا ہے۔ اس کی عظمت کیا ہے، کتنا مبارک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے سب سے اعلیٰ ترین کلام کو نازل فرمایا۔ وہ کلام کیسا ہے، اس کی صفت یہ ہے، اس کی خاصیت یہ ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور واضح الدلالہ ہے، من جملہ ان کتابوں کے ہیں جو ہدایت ہے اور فیصلہ کرنے والی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے تعلق سے خاص طور پر ارشاد فرمایا، فمن شہد منکم الشہر فلیصم، کہ جو انسان اس مہینے میں موجود ہو تو اس کو ضرور روزہ رکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی رحمت کے قربان جائیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے ڈکٹیٹروں کی طرح سب پر حکم کو لاگو نہیں کیا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ضرورت مندوں کی ضرورت کا خیال رکھ کر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی انسان بیمار ہے یا سفر شرعی پر گیا ہوا ہے اور اس کو روزہ رکھنے میں تکلیف اور دقت ہے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ فی الحال روزہ نہ رکھے، بلکہ جب اس کو سہولت ہو تو دوسرے دنوں کے اندر وہ روزہ رکھ لے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آسانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم پر مشقت کرنا منظور نہیں ہے۔ تو دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کریم اتنی کریم ہے کہ وہ اپنے بندوں کی ہر جگہ اور ہر وقت خیال رکھتی ہے۔ اس مبارک مہینے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ضرورتوں کا خیال رکھا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام اس مہینے کی عظمت کے پیش نظر شعبان کی آخری تاریخ میں صحابہ کو جمع کر کے ایک مرتبہ آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا، تقریر فرمائی کہ لوگوں تم پر ایک عظیم ترین اور مبارک مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے، آنے والا ہے۔ اس مہینے کے اندر ایک ایسی رات ہے جس کو آپ لوگ شب قدر کے نام سے جانتے ہیں کہ اس میں جو انسان عبادت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو انسان ایک شب قدر میں عبادت کر لے گا تو اس کو 1000 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے دن کے روزوں کو تم پر فرض کیا ہے اور رات کی عبادت کو نفل اور ثواب کی چیز بنایا ہے، اور فرمایا میرے آقا نے کہ جو انسان اس مہینے کے اندر کسی بھی نیک کام کے ذریعے سے اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہے، اللہ کی قربت حاصل کرنا چاہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو فرض کے برابر ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور جو انسان اس مبارک مہینے کے اندر کوئی فرض ادا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس خطبے کے اندر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یہ مبارک مہینہ صبر کا مہینہ ہے، کہ اگر روزہ رکھنے کے اندر کوئی دقت آئے، جیسے گرمی کے زمانے کے اندر پریشانی ہوتی ہے، خاص طور سے کام کرنے والے بھائیوں کو روزہ رکھنے میں پریشانی ہوتی ہے، دقت ہوتی ہے، رات کو تراویح پڑھنے میں پریشانی ہوتی ہے، تو یہ صبر کا مہینہ ہے، ان پریشانیوں پر صبر کیجئے۔ اس صبر کے بدلے میں کیا ملے گا؟ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صبر کا بدلہ اور ثواب جنت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس تھوڑی سی مشقت کے بدلے میں جنت عطا فرمائیں گے، اس لیے رمضان کی مشقتوں پر صبر کرنا چاہیے۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر مومن کے رزق کے اندر اضافہ فرماتے ہیں، مومن کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا
کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے، لوگوں کے ساتھ ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔ جو غریب لوگ ہیں، کم درجے کے لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہمدردی کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو وسعت دی ہے تو غربا کا خیال رکھیے کہ وہ بھی آسانی کے ساتھ روزہ رکھ سکے، رمضان کی عبادت کو کر سکیں، ان کو کوئی دقت اور پریشانی نہ ہو، ان کی غمخواری کیجیے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رمضان کے مہینے میں کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں اور اس کو جہنم سے بری ہونے کا پروانہ عطا فرماتے ہیں، اور روزے دار کے ثواب میں کمی کیے بغیر روزے دار کے ثواب کے برابر اس کو ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو روزہ افطار کرانے کا ثواب اتنا بڑا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس چھوٹے سے عمل کی برکت سے انسان کے گناہوں کو بھی معاف کر دیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جہنم سے بھی بری کر دیں گے، اور روزے دار کو جتنا ثواب دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ افطار کرنے والے کو بھی اتنا ہی ثواب دیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے والے کے ثواب میں کمی نہیں کریں گے، بلکہ اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، اپنی پاس سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول، ہم میں سے تو ہر شخص ایسا نہیں ہے کہ جو روزے دار کو روزہ افطار کرا سکے، ہم میں سے تو اکثر لوگ نادار اور غریب ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس سوال کا ایسا جواب عطا فرمایا کہ جان نثاروں کی مایوسی خوشی میں تبدیل ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان روزے دار کو ایک گھونٹ دودھ سے یا ایک کھجور سے یا ایک گھونٹ پانی سے روزہ افطار کرا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی یہ عظیم ترین ثواب عطا فرماتے ہیں، اور جو انسان کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھانا کھلائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو میرے حوض کوثر سے ایسا پانی پلائیں گے کہ جس کے بعد کبھی اس کو پیاس نہیں لگے گی، تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن ایک بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں کسی بھی عمل کی قدر اس وقت ہے جب کہ وہ صرف اللہ کے لیے کیا جائے، اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ آج کل روزہ افطار کی پارٹیاں جو کی جاتی ہیں ان میں عموماً اخلاص مفقود ہوتا ہے، وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اپنی کسی غرض کو حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہیں، تو ایسی پارٹیوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ ایک انسان کو روزہ افطار کرائیے لیکن اس میں اخلاص ہونا چاہیے، اللہ کی رضا شامل ہونی چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا ثواب عطا فرمائیں گے۔ پھر میرے آقا نے فرمایا کہ اس مہینے کا جو پہلا عشرہ ہے وہ رحمت کا عشرہ ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بندوں پر نازل ہوتی ہیں، اور دوسرا عشرہ یہ مغفرت کا عشرہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ دوسرے عشرے میں اپنے گنہگار بندوں کی مغفرت فرماتا ہے، اور تیسرا عشرہ تو آگ سے خلاصی کا ہے۔ جو انتہائی گنہگار ہیں، بڑے گنہگار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آخری عشرے میں روزہ رکھنے کی برکت سے، تراویح پڑھنے کی برکت سے اپنے بندوں کو آگ سے آزاد فرماتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ خطبہ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کے سامنے دیا، یہ خطبہ بہترین منشور ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر عمل کیا جائے اور رمضان کی رحمتوں کو، اس کی برکتوں کو سمیٹنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کی جائے۔ رمضان کا مبارک مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے۔ اس سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں کسی امت کو یہ مبارک مہینہ نہیں ملا ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کے تعلق سے 5 خاص طور پر انعام امت محمدیہ کو عطا فرمائے ہیں۔ پہلا انعام یہ ہے کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے اور شام کے وقت اس کا پیٹ خالی ہو جاتا ہے، بھوک کی شدت ہوتی ہے، تو اس شدت کی وجہ سے انسان کے منہ سے ایک بدبو خارج ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدبو کو بہت زیادہ پسند فرماتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا
کہ وہ بدبو اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ تو ایسا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلی امت کو عطا نہیں فرمایا کہ جس کی منہ کی بدبو بھی اللہ کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہو۔ دوسرا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو یہ دیتے ہیں کہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو جب سے صبح صادق سے وہ روزہ رکھتا ہے جب تک افطار نہ کر لے، جتنی بھی مخلوق ہے دنیا کے اندر، چاہے وہ خشکی کی مخلوق ہو یا تری کی مخلوق ہو، سمندر کے جانور ہوں، مچھلیاں ہوں، اور وہ جانور جو انسان کے لیے جان لیوا ہے وہ بھی اس کے لیے، اس روزہ دار کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ یہ انعام اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر امت محمدیہ کو عطا فرمایا ہے۔ تیسرا انعام اللہ تعالیٰ نے روزے دار کو یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر دن جنت کو سجا کر یہ فرماتے ہیں کہ ان قریب میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے پھینک کر تیرے پاس آئیں گے، تیرے اندر داخل ہوں گے۔ تو یہ تیسرا انعام ہے۔ چوتھا انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیا ہے کہ اس مہینے کے اندر شرکت شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ رمضان میں ان برائیوں کی طرف نہیں پہنچ سکتے جن کی طرف غیر رمضان میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور پانچواں انعام اللہ تبارک و تعالیٰ روزے دار کو یہ دیتے ہیں کہ اس کو جہنم سے بری کر دیتے ہیں، اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول کیا یہ مغفرت شب قدر میں ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایسا معاملہ نہیں ہے، بلکہ دستور یہ ہے کہ جب کوئی مزدور، کوئی کام کرنے والا اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو اس کو پوری اجرت دی جاتی ہے۔ اب روزے داروں نے پورے مہینے کے روزے رکھ لیے تو ان کی اجرت اور بدلہ یہ ہے کہ ان کو مغفرت کا انعام دیا جائے، ان کو جہنم سے بری کیا جائے۔ تو اس انعام اور بدلے کے طور پر ان کو مغفرت کا پروانہ دیا جاتا ہے، جہنم سے ان کو بری کیا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا انعام ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اپنی رحمت سے عطا فرمایا ہے۔ اس کو اپنے لیے غنیمت سمجھے، نہ جانے آئندہ سال ہماری زندگیوں کے اندر یہ مبارک مہینہ آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اس لیے فضول کاموں میں، بیکار کاموں میں اس مہینے کے اوقات کو ضائع نہ کریں، بلکہ روزہ رکھیں، نمازیں پڑھیں، تراویح کا اہتمام کریں۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ چند دن گزرے ہیں اور مسجدیں خالی ہونا شروع ہو گئی۔ میرے دوستو، یہ بڑی انسان کے لیے خسارے کی بات ہے۔ اس لیے اپنے دنیاوی کام کو تھوڑا آگے پیچھے کر کے ان عبادات کا اہتمام کیجئے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے صلے میں جہنم سے بری فرمائیں گے۔ اور جہنم کے بارے میں تو آپ کو پتہ ہوگا کیا ہے، جہنم کی آگ کتنی خطرناک ہے، دنیا کی آگ کیسی ہے۔ دنیا کی آگ اتنی خطرناک ہے کہ وہ انسان کو ایک لمحے میں ختم کر دیتی ہے، جبکہ جہنم کی آگ اس سے 70 درجے زیادہ سخت اور گرم ہے۔ تو وہ آگ کتنی خطرناک ہوگی، تو اس سے بچنے کے لیے انسان کو کتنے اسباب مہیا کرنے چاہیے، انسان کو کتنی کوشش کرنی چاہیے، آپ لوگ سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے درخواست ہے سبھی بھائیوں سے کہ وہ رمضان کی عبادت کا اہتمام کریں، دنیاوی کام چاہے چھوٹ جائے لیکن اپنی آخرت کو بنا لیں، اپنی بچاؤ کا سامان مہیا کر لیں، تو انشاءاللہ آپ لوگ فائدے میں رہیں گے، خسارے میں نہیں رہیں گے۔ دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔